मॉनसून की बारिश ने कराची को डुबो दिया। वक्फे वक्फे से तेज बारिश, कई शाहराएं और गली मोहल्ले ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। DC ऑफिस ज़ेर-ए-आब। गुलशन हदीद में पानी घरों में दाखिल। नाजिमाबाद में वैन गड़े में फंस गई। टीपू सुल्तान रोड पर गाड़ियां डूब गई। लियाकताबाद में सड़क बैठने से कई गाड़ियां धंस गई। फौजिया वहाब फ्लाई ओवर के करीब कई फीट पानी। नाजिमाबाद अंडरपास, गरीबाबाद अंडरपास, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, पुरानी सब्जी मंडी पर पानी जमा। सड़कों पर मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां बंद, शहरी रुल कर रह गए। कराची में बारिश के बाइस हादसात, 10 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। गुलशन जौहर में दीवार गिरने से 4 अफराद, औरंगी में एक बच्चा जाम बहक हुआ। नॉर्थ कराची और डिफेंस फेज 6 में करंट लगने से 2 अफराद जाम बहक। औरंगी टाउन में छत गिरने से 2 मजदूर जख्मी हुए। पार्किंग शेड गिरने से एक शख्स जख्मी। सोल्जर बाजार में अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। बारिश के बाइस 900 फीडर स्ट्रिप, आधा कराची बिजली से महरूम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सिग्नल्स भी गायब। कराची में सबसे ज्यादा बारिश, गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। ओल्ड एयरपोर्ट पर 158, नाजिमाबाद में 149 मिलीमीटर बारिश। कोरंगी में बरसाती पानी में नाले का पानी शामिल होने पर रैला बन गया। गुलशन हदीद के करीब बादल नाला भरने से सोमार गोट के घरों में पानी दाखिल, लोग छतों पर चढ़ गए। मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची समेत सिंध में शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत-ए-हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला मुराद अली शाह से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म की हुकूमत सिंध को हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हर किस्म के ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म की चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से राबते और ताउन की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध की हर किस्म की मुआवनत करेगी। कराची समेत सिंध में मानसून बारिशें, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। ठट्ठा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नवाबशाह में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात ने 2 दिन तक कराची और दीगर शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के लिए भी अलर्ट जारी। बहीरा अरब और खलीज बंगाल से शदीद मानसून हवाएं मुल्क पर असरअंदाज। 22 अगस्त तक ठट्ठा, बदीन, सजावल, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची में आम तातील का ऐलान। कराची में 12 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 245 मिलीमीटर बारिश हुई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। बारिश की सूरत-ए-हाल के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आला सिंध का अवाम को घरों में रहने का मशवरा। कराची में आज निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कराची में रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका अमले की छुट्टियां मंसूख। म्यूनिसिपल सर्विसेज, फायर ब्रिगेड और दीगर महकमों की छुट्टियां मंसूख की गई। मेयर मुर्तज़ा वहाब की एक न्यूज से बातचीत, कहते हैं शहर में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही। सुबह के स्पेल के बाद सारा पानी निकाल दिया गया था। मेयर का सिटी नाला का दौरा, बरसाती पानी की निकासी के लिए इक़दामात का जायजा लिया। पानी की निकासी के अमल को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची में बारिश से मुतासर इलाकों का पैदल दौरा। गवर्नर ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। कामरान टिसोरी ने बारिश में बंद मोटरसाइकिल उठाकर सड़क के एक जानिब की। गवर्नर का मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और DIG ट्रैफिक से टेलीफोनिक राब्ता। मेयर कराची को अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कामरान टिसोरी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी राबता किया। विफाक से कराची की सूरत-ए-हाल बेहतर बनाने में मदद की दरख्वास्त। बारिश के बाद कराची एक डूबे हुए शहर का मंजर पेश कर रहा है। टूटे सड़कें सारी टूटी हुई हैं, ठीक है ना। और निकासी आप क्या हालात देख लें इस बारिश के पानी के साथ। नालों की सफाई का दावा किया था, सारे नाले भरे हुए बुरी तरह से। हुकूमत के झूठे दावे बारिश की नजर हो गए।
امیر جماعت اسلامی کراچی مانم ظفر کی ایک نیوز سے گفتگو، کہا کراچی کے نالوں کا پانی آبادی میں داخل ہو گیا، انتظامیہ نے بارش کو زحمت بنا دیا۔ رہنما MQM فاروق ستار بولے ان کے زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، اب کراچی سب سے کم ترجیحات والا شہر ہے۔ دوسری جانب گورنر ہاؤس میں رین ایمرجنسی سیل قائم، کامران ٹیسوری نے کہا شہریوں کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ ادارے ہیں وہ اس میں دن رات کام کر رہے ہیں، اس میں افواج پاکستان دن رات وہ خدمت کر رہی ہیں اور دن رات محنت کر رہی ہیں، لوگوں کو مصیبت زدہ علاقوں سے نکال کر لے کے جا رہے ہیں، خوراک مہیا ہو رہی ہے، ہیلی کاپٹرز دیے ہوئے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ لوڈ شیڈنگ آپ نہیں ہونے دے رہی، وہ آپ بالکل تمام جگہوں پر اکراس دا بورڈ۔ بارشوں سے پیدا صورتحال، فوج سمیت تمام ادارے دن رات کام کر رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں متاثرین سیلاب کی مدد میں پیش تمام افراد کے مشکور ہیں، متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی اور خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی۔ وفاقی وزراء متاثرہ علاقوں میں امدادی کاموں کی نگرانی کر رہے، وہ خود بھی جلد سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلاب کے نقصانات اور امدادی کارروائیوں کے متعلق اجلاس ہوا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چیف کی ہدایات پہ ایک دن کا جو راشن ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ ایویشن، آرمی ایویشن جون سی ہے اس کو بھی ڈیڈیکیٹڈلی لگایا گیا ہے، اور ویدر پرمیٹنگ جون سا ہے جتنی سارٹیز کی جا سکتی ہیں اسپیشلی فار ٹیکنگ آؤٹ دی میڈیکل کیجولٹی ایویکویشن، لوگوں تک دور دراز علاقوں میں ایمرجنسیز ادویات اور کھانا پہنچانا وہ کیے جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں فوج کے 8 یونٹس امدادی سرگرمیوں میں شریک، انجینئرنگ بٹالین سڑکوں کی بحالی میں مصروف ہے، آرمی ایویشن امدادی کاموں میں شامل۔ فیلڈ مارشل کی ہدایت پر متعلقہ یونٹس کی ڈیوٹی لگائی گئی، 6903 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی میڈیا بریفنگ، کہا کراکرم ہائی وے 8 مقامات پر بلاک ہوئی تھی جسے کلیئر کر دیا گیا، 2 انجینئر بٹالین بونیر اور شانگلہ کی سڑکیں کھول رہی ہیں، سیلاب زدگان میں 505 ٹن راشن فراہم کیا جا چکا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک نیشنل رسپانس ہے، اور اس پہ کل وزیر اعظم پاکستان نے بالکل واضح کیا کہ یہ کام سب کا ہے اور ہم سب مل کے اس نیچرل ڈیزاسٹر کو ڈیل کریں گے اور لوگوں تک نہ صرف ریلیف پہنچائیں گے بلکہ جو ریسکیو ایفرٹس چل رہے ہیں ان کو مزید تیز کریں گے۔ اربن فلڈنگ میں انسانی جان اور املاک کو نقصان پہنچا، NDMA، فوج، وفاق اور صوبائی حکومت مل کر حکمت عملی اپنا رہے، نیشنل رسپانس کے تحت اس مشکل پر بھی قابو پا لیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا بریفنگ، چیئرمین NDMA نے کہا بارشوں اور سیلاب سے 670 اموات، 1000 افراد زخمی ہوئے، گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی صورتحال اور کلاؤڈ برسٹ سے تباہی ہوئی، 25,000 لوگوں کو بچایا گیا۔ 23 اگست تک بارشوں کا 7واں سپیل تیز ہوگا۔ سوابی میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلابی صورتحال، دلاوڑی گدون میں 21 افراد کی لاشیں نکالی گئی، اموات بڑھنے کا خدشہ، بٹاگرام میں بھی سیلابی صورتحال سے تباہی، چوتھے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 17 لاشیں نکالی جا چکی، ٹیری حلیم، نیل بند، سرین، مالکال گلی سمیت مانسہرہ میں کئی دیہات شدید متاثر، ضلع انتظامیہ، ریسکیو، پولیس اور مقامی رضاکار امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس میں ملکی اقتصادی اور ترقیاتی امور پر تفصیلی غور، بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے 5.8 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری، ECC کی فوری طور پر 4 ارب روپے کی متاثرین کے لیے جاری کرنے کی ہدایت، ملک بھر میں فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کے یکساں اطلاق کی منظوری۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے تاریخ رقم کر دی، 100 انڈیکس نے 1.5 لاکھ کی سطح عبور کر لی، ایک موقع پر انڈیکس میں 1846 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، کاروبار کے اختتام پر 1574 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، 100 انڈیکس 1,49,770 کی سطح پر بند ہوا، 9 ماہ سے بھی کم وقت میں مارکیٹ 50,000 پوائنٹس بڑھ گئی، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا ملک ترقی کی جانب گامزن ہے، مزید محنت درکار ہے۔
ہم اس کے لیے پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمیٹڈ ہے. اور جو لوگ نفرت کی سیاست کرتے آ رہے ہیں، نفرت کی سیاست سے پاکستان کو کچھ نہیں ملا اور انہیں بھی کچھ نہیں ملا، اور نفرت کی سیاست سے کچھ نہیں ملے گا. اگر ملے گا تو اسی صورت میں ملے گا کہ جب سب پولیٹیکل فورسز، سیاستدان، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی. جمہوریت جو ہے وہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں آگے بڑھتی. معاملہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھے گا، ڈیڈ لاک سے نہیں. بات چیت کے لیے تیار ہیں، اگر دوسرا نہیں بیٹھتا تو وہ ذمہ دار ہے. وزیر اعظم نے تو پیشکش بھی کی تھی، ان کے پاس جانے کو تیار ہے. نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کی میڈیا سے گفتگو. کہا اگر کوئی جرم کرے تو احساس بھی کرے، ورنہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. سیاسی استحکام ملک کی ضرورت ہے، نفرت کی سیاست نہیں چلے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں برطانوی ہم منصب اینجلا رینر سے ملاقات. اسحاق ڈار نے کہا برطانیہ کے ساتھ جامع اور آگے بڑھنے والی شراکت داری چاہتے ہیں. اینجلا رینر کو دورہ اسلام آباد کی دعوت بھی دی گئی. اسحاق ڈار نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں. ایک قطرہ پانی روکنا بھی اقدام میں جنگ تصور ہوگا. نائب وزیر اعظم نے پاکستانی نیاد برطانوی وکلا سے بھی خطاب کیا. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو سے آذربائیجان کے دفاعی وفد کی ملاقات. وفد کی قیادت نائب وزیر دفاع ڈی جی ڈیفنس عقیل قربان نوف نے کی. آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دفاعی تعاون، تربیت، جدت اور تکنیکی مہارت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ایئر چیف نے پاک فضائیہ میں جدت کے منصوبوں اور مستقبل کی جنگی حکمت عملی پر روشنی ڈالی. آذربائیجان ایئر فورس کی استعداد کار بڑھانے میں بھرپور معاونت کا عزم. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی ایک بار پھر پاکستانی سفارتی کوششوں کی تعریف. رپورٹ میں کہا پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کو مہارت کے ساتھ آگے بڑھایا. طرفداری کرنے والے امریکہ کی بے رخی نے بھارت کو پریشانی میں مبتلا کر دیا. پاک بھارت تناؤ کے درمیان اسلام آباد نے کم ٹیرف تک رسائی حاصل کی. انسدادی دہشت گردی تعاون، توانائی اور کرپٹو کرنسی منصوبوں تک پاکستان کو رسائی ملی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات نے پاکستان کی سفارتی قوت کو بڑھایا.